حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام حسنا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال تبارك وتعالى في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جناب ہود علیہ السلام کی قوم عاد اولیٰ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت اور جنات کی ہدایات کے لیے اللہ نے جن و انس کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء رسل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء اور رسل علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بہت بڑے عظیم الشان پیغمبر جناب حضرت ہود علیہ السلام جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے عاد نامی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور یہ قوم اس کا سلسلہ نسب عاد بن عود بن ارم بن سام بن لو، ایک عاد اولیٰ ہے اور ایک عاد اخریٰ ہے، یعنی عاد اولیٰ پہلی قوم اور عاد اخریٰ دوسرے عادی۔ پہلی کی طرف اللہ نے جناب ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور دوسری عاد کی طرف اللہ نے جناب صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پہلی کا نام عاد ہے اور دوسری کا نام سمود ہے، تو عاد اولیٰ اور عاد اخریٰ۔ اس قوم کا سلسلہ نسب عاد بن عود بن ارم بن سام بن نو، اور یہ قوم بڑی مضبوط، بڑے قداور، اپنے زمانے کے نہایت بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں تعمیر کرنے والے، اور ان لوگوں کا علاقہ نہروں سے اور باغات سے اور سبز و شاداب وادیوں سے بھرا ہوا۔ ان لوگوں نے تکبر کی راہ کو اختیار کیا اور توحید کی بجائے شرک اور کفر کے راستے کو اختیار فرمایا، شرک اور کفر کے راستے کو اختیار کیا۔ قوم عاد کا ذکر اللہ نے سورۃ الاحقاف کے اندر فرمایا، اور اسی طرح سورۃ الحاقہ اور سورۃ القمر اور اس طرح دیگر مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں۔ یہ قوم عاد عرب قوم تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو بھی اہل عرب کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس قوم پر عادیوں کے اوپر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تیز مسلسل ٹھنڈی آندھی کا طوفان چلایا۔ اس سے پہلے اللہ نے انہیں کاٹ سالی کے اندر مبتلا فرما دیا، بارشیں بند ہو گئیں، اور جب دیکھا کہ بارش اور بادل کا ماحول ہے سمجھے کہ بارش برسے گی، لیکن بارش کی بجائے وہ تو اللہ کا طوفان تھا اور عذاب تھا، اور اللہ نے مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر ٹھنڈی آندھی کی صورت میں اپنا عذاب مسلط کیا۔ لمبے لمبے قدوں والے نہایت مضبوط اور قد آور لوگ اللہ نے انہیں اس طرح ہلاک اور تباہ کر دیا کہ جیسے کھجور کے لمبے لمبے گرے ہوئے درخت ہوں۔ اللہ نے اہل عبرت کے لیے، اللہ نے اہل عرب کی عبرت کے لیے جناب ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی قوم سے قریشیوں اور ہاشمیوں، یعنی وہ طائف اور مکہ اور عرب کے قبائل سے زیادہ مضبوط اور تگڑے اور توانا لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے کفر کے راستے کو اختیار کیا تو اللہ پاک پروردگار نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔
دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جائیں انہیں تکبر اور غرور ہو جاتا ہے، جنہیں اللہ دنیا کی زیادہ دولت عطا فرما دے وہ بھی تکبر اور غرور کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جنہیں اللہ لمبے لمبے قد و قامت عطا کر دے وہ بھی تکبر اور غرور کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سرسبز و شاداب کھیت اور کھلیان، وادیاں، کھیت اور باغات اور نہریں عطا فرما دے، دنیا کی دولت اللہ عطا فرما دے، تو ایسی قومیں اور ایسے افراد تکبر اور غرور کا شکار ہوتے ہیں، اور بالآخر متکبر بندہ ہلاک ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ اور اہل عرب کی ہدایت کے لیے، انہیں تنبیہ کرنے کے لیے، انہیں تعلیم کرنے کے لیے، انہیں نصیحت کرنے کے لیے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں فرمایا بلکہ بار بار فرمایا۔ سورۃ ہود ہے پارہ نمبر 12 میں، یہاں بھی اللہ نے دیگر قوموں کے ساتھ ہود علیہ السلام کی قوم عاد اولیٰ کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الحاقہ سورۃ القمر اور قرآن مجید میں دیگر مقامات پر اللہ نے اس سرکش کفر و شرک کرنے والی اور بت پوجنے والی قوم کا اور اس کی ہلاکت کا اور اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا۔ اور جب اللہ کسی کو ہلاک کرتا ہے، اللہ کسی پر اپنی پکڑ کو مضبوط کر دیتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ فرمایا کہ تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، نہ دولت، نہ حسن، نہ قد و قامت، نہ پیسہ، نہ مال، نہ کھیت، نہ کھلیان، نہ کسی قسم کی ٹیکنالوجی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں بچانے کا کام کرتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے پروردگار کی پکڑ نہایت سخت ہے، اور اللہ کی پکڑ کس کو پکڑتی ہے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، جو لوگ اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلا دیں، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا ڈالیں، اللہ وحدہ لا شریک انہیں پکڑ لیتا ہے، اور پھر کوئی اللہ کی پکڑ سے انہیں بچانے والا اور ہلاکت سے محفوظ کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اللہ نے ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے ہر امت کے اندر
ہر قوم کے اندر رسول مبعوث فرمایا، اور ان پیغمبروں اور رسولوں کے ذمے اللہ نے کام کیا لگایا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی، شیطان کی، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ تو جناب ہود علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، اور اللہ نے انہیں ان کی قوم عاد کی طرف، عاد اولا کی طرف مبعوث فرمایا۔ عاد بن عود بن ارم بن سام بن نوح، اللہ اکبر۔ اس قوم کے دادے کا نام، پردادے کا نام جو ہے وہ ارم تھا۔ عاد ان کا باپ ہے، عود ان کا دادا ہے، ارم ان کا پردادا ہے۔ اور اسی قوم کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الفجر کے اندر بھی فرمایا ہے۔ فرمایا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ فرمایا کہ ستونوں والے ارم کے ساتھ عاد کی قوم کے پردادے کا نام، دادے کے پیو کا نام ارم تھا۔ تو فرمایا کہ ستونوں والے ارم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ عادی جو ستونوں والے ارم تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کہی گئی۔ بڑے بڑے لمبے لمبے قد و قامت والے اور بڑے بڑے طاقتور لوگ، اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ بعض نے کہا کہ ارم اس علاقے کا نام تھا جس میں عادی لوگ رہا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ نے ان کو ہلاک کیا، تو اس لیے ارم نام رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ ارم چاہے علاقہ ہو یا ان عادیوں کے دادے کا پیو ہو، ان کا پردادا ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید سورۃ ہود میں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اللہ نے اس قوم عاد کی طرف انہی میں سے جناب ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اعبدوا اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر، نبی اور رسول بھیجے، ہر قوم کے پاس بھیجے ہوئے رسول نے اپنی امت اور اپنی قوم سے کہا کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرو، اس کے سوا جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ کافر ایمان لاتے، بات مانتے، وہ غصے ہوتے اور پیغمبروں کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے۔ جیسے آج مولوی کہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، سود مت کھاؤ، حرام اور حلال میں تمیز کرو، بدنصیب بندہ ماننے کی بجائے غصہ ہو جاتا ہے یا دل میں ویر رکھ لیتا ہے۔ تو یہی قوم عاد نامی قوم کا تھا۔ جب پیغمبر نے کہا کہ تم اللہ اکیلے کی عبادت کرو اور جو تم نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں تو یہ صرف بہتان باندھ رہے ہو،
اللہ نہ کوئی بیٹا بنانے والا، نہ اللہ کوئی اپنا سانجی بنانے والا، نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالی اپنا شریک بنانے والا ہے۔ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا قوم لا اسألکم، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں اس دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں تم سے کوئی مزدوری اور اجرت بھی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو بجائے اس کے کہ یہ قوم پیغمبر کی بات مانتی، تمام تر دلائل دینے کے باوجود ہر نبی اور ہر رسول دلائل لے کر آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کو معجزات عطا ہوتے ہیں اور وہ دلائل سے پر اللہ کی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، جس طرح مولوی اور علماء سود کا حرام ہونا بتائے گا تو قرآن پڑھے گا، حلال اور حرام کی تمیز بیان کرے گا تو قرآن پڑھے گا، نماز کا کہے گا تو قرآن پڑھ کر بتائے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کا کہے گا تو قرآن پڑھ کر بتائے گا، زنا اور بے حیائی سے روکے گا تو قرآن پڑھ کر بتائے گا۔ لیکن سننے والا وہ ماننے کی بجائے باتیں کرے گا۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم پیغمبر کو کیا جواب دیتی ہے؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، قالوا یا ہود، ہود علیہ السلام سے قوم کہنے لگی، اے ہود ما جئتنا ببینہ، تو ایویں خامخواہ بولا جا رہا ہے، ابھی تک تو نے کوئی دلیل اور کوئی دلائل اور کوئی ثبوت تو پیش کیا نہیں۔ پیغمبر اللہ کی وحی پڑھ پڑھ کر کے زندگی گزار چکا ہے، اور آگے سے قوم کا کیا جواب ہے؟ کوئی آیت تو پڑھی نہیں ہے، کوئی دلیل تو پیش کی نہیں ہے، کوئی معجزہ تو لائے نہیں ہو۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں ساری رات قصہ سنتا رہا، صبح پوچھتا ہے کہ وہ سچی مرد تھی یا عورت تھی، سچی مرد تھا یا عورت تھی، پوری رات قصہ سن لیا، پلے یہ پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم پیغمبر کو یہ جواب دیتی ہے، ما جئتنا ببینہ، تو نے کوئی دلیل تو پیش کی نہیں ہے، کوئی آیت تو پڑھی نہیں ہے، کوئی حدیث تو پڑھی نہیں ہے، اللہ کا کلام کوئی معجزہ تو پیش کیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم تیری منہ زبانی باتوں پر اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے، پوری عمر گزر جاتی ہے، آٹے میں نمک برابر، بعض دفعہ ایک آدھ بندہ ہی مزید بمشکل مسئلہ سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ جناب ہود علیہ السلام نے پوری زندگی دعوت کی کھپا دی۔ یہ نکمے لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی تو آپ نے کوئی ثبوت اور دلیل پیش ہی نہیں کی ہے کہ ہم آپ کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور صاف کہتے ہیں وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیری منہ زبانی کہی ہوئی باتوں پر تو ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا جو کہتا رہے 5 وقت نماز نہیں پڑھنی، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرنی، زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرنی، بیت اللہ کا حج اور عمرہ بھی نہیں کرنا، یوں سمجھو کہ جناب ہود علیہ السلام یا سننے والوں پر وہ ایسا ہے کہ سانپ آگے بینسری بجاؤ تو شاید وہ ناچتا ہے،
یہ وہ بدبخت بد نصیب ہوتے ہیں کہ بندہ بھینس کی بجائے دیوار آگے بانسری بجائے، شاید بھینس بھی ناچ پڑے گی، دیوار پر اثر نہیں ہوگا۔ یہ قوم کہنے لگی وما نحن لک بمؤمنین، تو جو مرضی کہتا رہے ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ ہے ہمارا جواب۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ نہایت سخت ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الحاقہ، مکی سورت ہے، پارہ نمبر 29 میں آیت نمبر 6 ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ نے پہلے تو اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیا، بارشیں اللہ نے بند کر دی، گرمی کا زور ہو گیا، ہاں جی۔ اور جب کئی دن بعد انہوں نے دیکھا یا کئی ہفتوں بعد کہ آسمان پر بادل ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ اب بارش ہوگی، خشک سالی، گرمی، تپش، ہبس یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی بجائے اللہ نے ان پر بے حد تیز و تند ہوا مسلط کر دی، اور یہ ہوا سخت آندھی بھی وہ جو خود ٹھنڈی آندھی تھی۔ آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے، ساون کا مہینہ ہے، فل گرمی اور ہبس ہے، آندھی چلتی ہے، موسم ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی یا طوفان اور آندھی کو دیکھتے یا آسمان پر بادل اور گرج چمک دیکھتے تو پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کو دوڑتے، نماز شروع کرتے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے کہ کہیں یہ اللہ کی رحمت کی بجائے، کہیں یہ بارش کی بجائے، کہیں یہ ٹھنڈی ہوا کی بجائے اللہ کا عذاب ہی نہ ہو۔ اللہ نے کئی دنوں کی کاٹ سالی، خشک سالی اور بارش کی بندش کے بعد ان پر تیز ٹھنڈی ہوا کو مسلط کیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ یہ تیز ٹھنڈی آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہیں، اور جب یہ آندھی اور طوفان رک گیا تو وہ لوگ اس طرح گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے اور وہ پھر کھوکھلا ہو کر گر جاتا ہے۔ چند ایمان والوں اور اپنے پیغمبر کے سوا اللہ نے اس قوم کے باقی تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ وہ علاقے ہیں کہ جو آج بھی عرب کے بہت بڑے صحرا کی صورت میں ہیں، اور عرب کا دلیر سے دلیر بدو اور دیہاتی اور فراہوں صحراؤں میں گھومنے والا اس صحرا میں جانے سے انکار کرتا ہے، یعنی آج بھی وہاں موت کا سامان ہے۔ کوئی جانور پہنچ جائے یا کوئی پرندہ اس علاقے میں پہنچ جائے وہ مرے بغیر وہاں سے واپس نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عبرت حاصل کرنے، وقت سے پہلے سمجھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ